آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه مسلم في کتاب الزکاة. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الزکاة کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی میدان حشر کی اس خوفناک گرمی کے اندر اللہ کے سائے میں ہوں گے. بعض لوگوں نے کہا اللہ کے عرش کا سایہ. اللہ کے عرش کا سایہ کیسا سایہ ہوگا؟ ٹھنڈا سایہ. 7 قسم کے لوگ. اس میں پہلا تذکرہ جانتے ہیں کس کا کیا گیا؟ الامام العادل، عدل کرنے والا حکمراں. عدل کرنے والا حکمراں. عدل کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا. الامام العادل کا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. الامام العادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمراں، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا پنچ، یہ اللہ کے سائے میں سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد ترتیب کتنی پیاری ہے. وہ شاب نشأ بعبادۃ اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر دل لگائے ہوئے. اللہ، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو. میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ لکھ کر کے آپ دے دو، چٹھی پر لکھ کر کے آپ دے دو ابھی، کیا کہ 24 گھنٹے میں موبائل کو جو تم وقت دیتے ہو اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ لکھ کر کے مجھے دے دو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے 24 گھنٹے میں کتنا وقت دیتے ہو. لکھ کر کے دے دو. قرآن کے لیے کتنا وقت دیتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا وقت دیتے ہو، آپ لکھ کر کے ابھی دے دو. میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام نوجوانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کو سامنے رکھ دیا. کل قیامت کے دن یہ سامنے آ گئے تو ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ایک توحید کے لیے کہ ان سے جبرن شرک کروایا جانے والا تھا، لیکن توحید کی محبت میں، اللہ سے محبت میں یہ لوگ اپنے دیار کو، اپنے گھر بار کو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، مال جائیداد، گھر شہر سب چھوڑ چھاڑ کر کے یہ لوگ بھاگ پڑے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نمونہ بنا دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ دیکھو یہ ہماری محبت میں بھاگے تھے تو ہم نے ان کو تمہارے لیے نشانی بنا دیا ہے. باقاعدہ 300 سال تک یہ سوتے رہے اور یہ زندہ تھے. اللہ، زندہ تھے. نسلیں گزر گئیں. وہ لوگ جو ان کے خون کے پیاسے تھے وہ مر چکے، نسلیں گزر گئی، یہ سو رہے ہیں. ایک نکتہ یہ ملا، اگر تم توحید کے لیے اے نوجوانوں کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد تمہارے ساتھ ہوگی، جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوئی. ایک خاص مدد ہے. صدیاں گزر گئی اور یہ لوگ زندہ ہیں. لوگ زندہ ہیں. آپ سیریسلی لیجئے، ذرا غور کیجئے ایسا کیوں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا ہے کہ انہوں نے ایک توحید کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا. میں آپ سے صرف اتنا تو کہہ رہا ہوں، 24 گھنٹے میں آپ اللہ کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ اور موبائل کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ تو الامام العادل. اس کے بعد ترتیب میں آیا وہ شاب نشأ بعبادۃ اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرا. ایک تو یہ پہلے تو حکمراں جو عادل ہے اس کا تذکرہ، پھر اس کے بعد نوجوان کا تذکرہ، پھر بوڑھوں کا تذکرہ ہوا. بڈھے لوگوں کا تذکرہ تیسرے نمبر پہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا. پہلے تو الامام العادل، اس لیے کہ اہمیت اسی کی بہت زیادہ تھی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نوجوان، اس لیے کہ ان کا خون گرم ہوتا ہے، ان کے جذبے جوان ہوتے ہیں. یہ اسلام کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے.
لوگوں تک دعوت پہنچا سکتے ہیں، اسلام کی خوبیاں، اسلام کے محاسن بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں ان کو اسلام کیا ہے۔ لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اسلام کے تعلق سے کہ اسلام ٹیرر کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ محنت کریں، جا کر کے سامنے رکھیں کہ اسلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہو تو سراپا امن ہے، وہ سب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے امن، اپنے مہنے والوں کے لیے امن، اپنے دیش کے لیے امن، اپنے ملک کے لیے امن، سب کے لیے امن کا پیغامبر ہے، وہ دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی بات پھیلا رہے ہیں انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ ایک تو علم العادل اور دوسرے نوجوان، تیسرا نمبر بوڑھوں کا ہے، بڈھے حضرات کا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ لیکن بڈھوں کو بھی دیکھا گیا کہ یہ زیادہ تر مسجد میں ٹائم دینے کے گپ شپ کے درمیان گپ شپ میں زیادہ وقت دیتے، ان کے لیے یہ وارننگ ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، قیامت کی گرمی میں اگر اپنے آپ کو اللہ کا سایہ حاصل کرنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل مسجد سے لگاؤ۔ اچھا چوتھے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت کرو کسی سے، اللہ کے لیے۔ اگر محبت کرتے ہو اللہ کے لیے، اگر محبت آپ کے اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، تو قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ ایسے آدمی کو بھی بلا، ایسے دو آدمیوں کو بلا لیا جائے جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے نفرت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کہا گیا، ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، بہت غور سے لے کر کے جاؤ۔ ورجل، یہ پانچواں، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک عورت ہے جو بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑے پوسٹ والی ہے، منصب والی ہے۔ اب دیکھو پوسٹ بھی اس کے پاس ہے، پیسہ بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا جائیں۔ اب وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے، لیکن آدمی کہتے فإنی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہتے، تو قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ ایسے آدمی کو بھی بلا لو ہمارے عرش کے سائے میں۔ کیسز جو ہو رہے ہیں آج کل لڑکیوں کے تعلق سے، بہت سارے علماء نے، بہت سارے سادھو سنتوں نے بھی، سادھو لوگوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ سب قانون سے نہیں ہوتا، قانون اسٹرکٹ کرتے جاؤ، لیکن یہ گناہوں کی اور یہ ان حرکات کی شرح کبھی کم ہونے والی نہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ قانون میں روحانیت کو لایا جائے، روحانیت کو لایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قانون بنا لینے سے کوئی جرم ختم نہیں ہوتا، الا یہ کہ جرم کو روحانیت کے ساتھ، آدمی کو روحانیت کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ دیکھو اس آدمی کو سب کچھ مل رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ کا ڈر اصل ہے، ایک ہے قانون کا ڈر۔ قانون تو اسٹرکٹ بنا دیا گیا، لیکن پھر بھی گناہوں کے اور جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو جرائم کی شرح بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ انی اخاف اللہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں آ جائے تو ویسے جرائم کی شرح کم ہو جائے۔ آپ قانون اسٹرکٹ کر رہے ہیں، قانون بنانا ایک الگ چیز ہے، قانون کو اسٹرکٹ بنانا الگ چیز ہے، اور قانون کو نافذ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ آدمی چکر کھاتا رہتا، پوری زندگی گزر جاتی ہے کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے کاٹتے، پریشان ہو جاتا ہے، انصاف نہیں ملتا اسے۔ تو ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ اور چھٹا آدمی صدقہ دیتا ہے، اس طرح چھپا کر کے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ یہاں تو 10 روپیہ دیتا آدمی تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، کہ میں نے پھٹا جوتا دے کر کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، وہ دیکھتا رہتا ہے، وہ تاکہ لوگ تعریف کریں اس کی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے راہ میں دیجیے کہ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ اور آخر اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ہے، وہ لے کر کے جاؤ، بہت پیاری چیز ہے۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ آدمی 60-70 سال کی زندگی میں کیا کیا تمنائیں، کیا کیا آرزویں، میرا یہ گھر، میری وہ بلڈنگ، میری یہ دکان، میرا یہ مال، اللہ اکبر، کیا کیا کرتوت نہیں کرتا ہے، اور چپکے سے نکل لیتا ہے، چپکے سے نکل لیتا ہے، پتہ چلا ہو تو نکل گیا، چلا گیا، نکل لیا ہو، ساتھ میں نہیں جاتا، بس 60-70-80 سال سے آگے نہیں جاتا۔ ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ چلے جانے کے بعد کوئی پرسان حال آپ کا نہیں ہے۔ یہ بدن جس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، جس کو اچھے کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے،
چہرے کو اچھے سے اچھا بنایا جا رہا ہے، یہ سب مٹی کے اندر مل جانے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے؟ یہ تو بدن رہے گا ہی نہیں، سڑ گل جائے گا۔ ڈر نہیں لگتا کہ اس بدن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، کبھی بھی اگلے لمحے آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آواز آئے کہ ایک آدمی نہیں رہا جو ہمارے درمیان تھا، ڈر نہیں لگتا۔ اب تیسرا 7واں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو تنہائی میں رہا اور قبر یاد آ گئی، اس کو میدان حشر یاد آ گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یاد آ گیا، میزان عمل کے اوپر اس کے کرتوتوں کو، اس کے اعمال کو تولنے کا خیال آ گیا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا، جہنم یاد آ گئی، جنت یاد آ گئی، فرشتے منکر نکیر یاد آ گئے، اور ڈر گیا وہ، اور ڈر کے مارے وہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے، اعلان کر دو کہ ایسا شخص جو تنہائی میں ہوا اور میرے ڈر کی وجہ سے مجھے یاد کیا اور ڈر کی وجہ سے وہ رو پڑا، تو اس آنسو کی ہم اتنی قیمت رکھتے ہیں کہ اسے جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ رو کبھی ایک نقطہ اور بتا دیتا ہوں، لے کر جاؤ،